اس وقت جو پی ٹی آئی کے اندر بھی آرا تقسیم ہے پی ٹی آئی کے اندر، اور اس کی وجہ سے جو جاتا ہے خان صاحب کو وہ اپنی بات پہ قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے. مثلا پی ٹی آئی کے اندر ایک گروپ ہے وہ یہ سمجھتا ہے، اور جو میری بھی یہی اوپینین ہے کہ پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ اس حکومت کی کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ مذاکرات کر نہیں سکتے، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں، اختیار نہیں ہے، یہ خود فارم 47 والے ہیں، یہ خود جیتے ہوئے نہیں ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے کہ یہ مذاکرات کریں. بات ٹھیک ہے پی ٹی آئی کی، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بلف کال کر لیں. ٹھیک ہے آپ، اور پھر آپ خود نہ کریں مذاکرات، آپ محمود خان اچکزئی صاحب کے ذریعے مذاکرات کریں. اس سے ہوگا کیا؟ وہ مذاکرات کریں گے، ایکسپوز کر دیں گے حکومت کو. پہلا عمران خان صاحب کو کچھ لوگوں نے جا کے یہ قائل کیا کہ اچکزئی صاحب کو پورا اختیار دے دیں اور سارا کچھ. کچھ اور لوگ ہیں انہوں نے کیا کر رہے ہیں ہم تو ہمارا بیان ہی بڑھ جائے گا. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کوئی بیان ہی نہیں بڑھنا پی ٹی آئی کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے بندیال صاحب کے کہنے پر بھی تو مذاکرات کیے تھے نا، جس میں فواد چودھری صاحب بھی شامل تھے اور اسد کیسر صاحب، یہ سارے تھے الیکشن کی تاریخ کے لیے. دوسرا وہ ہے جو کہتا ہے میں نہیں کرنا چاہیے. تیسرے جا کے کہتے ہیں کہ سر آپ کہیں کہ کرے گا محمود اچکزئی، کرے گا اسٹیبلشمنٹ سے. چوتھے جا کے کہتے ہیں نہیں سر، ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ وہ جو آج بات کی، میں نے پوری پریس کانفرنس سنی کہ جس میں انہوں نے کہا کہ کریں گے وہ حکومت کے ساتھ، لیکن حکومت پہلے اتھارٹی لے کے اسٹیبلشمنٹ سے. ٹھیک ہے، کچھ جیسے کریکٹر سرٹیفکیٹ ہوتا ہے نا، اس طرح کا کوئی سرٹیفکیٹ لے کے آیا کہ ہاں ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ یہ کوئی بیچارے بات کر سکتے ہیں، کیونکہ حکومت ایک کمزور حکومت ہے، حکومت یہ ہے ہی نہیں، زبردستی ان کو مسلط کیا گیا ہے. تو کنفیوژن ہے پی ٹی آئی کے اندر. لیکن نون لیگ کے اندر کچھ لوگ ہیں جو اس وقت عہدوں پہ اس طرح سے نہیں ہیں، لیکن ان کے اندر یہ بہت زیادہ تشویش ہے. ان کو اس خطرات سے وہ دوچار ہیں کہ یہ سسٹم پورا گر سکتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں عمران خان سے مذاکرات کرنے چاہیے، سیاستدانوں کو بیٹھ کے کوئی حل نکالنا چاہیے. لیکن میرا نہیں خیال کہ سیاستدان بیٹھ کے کوئی حل نکال سکتے ہیں، نہ وہ حل نکال سکتے ہیں، نہ وہ نکالیں گے. اور عمران خان جس طرح معاملات کو لے کر جا رہا ہے، جولائی اگست فیصلہ کون ہے. دیکھیں لانگ مارچ تو ہونا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے، میں دیکھ رہا تھا جو ان کے ایم این اے شاہد خٹک، وہ ایک جگہ جاتے ہیں اور ایک چھوٹی سی بچی جس کی عمر 10-11 سال ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہے اس کی، یا 12 سال ہوگی میکسیمم، وہ بچی اس سے کہہ رہی ہے کہ عمران خان کو کب لاؤ گے. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی آپ پی ٹی آئی کے ایم این اے سے یہی سوال کر رہے ہیں کہ عمران خان کو کب باہر لاؤ گے. پی ٹی آئی کا ورکر اس وقت پی ٹی آئی کی باہر قیادت کے اوپر بہت برہم ہے، بہت زیادہ پریشر ہے ان کے اوپر. ان کو ایک لانگ مارچ کرنا پڑے گا، ان کے علاوہ کوئی ان کے پاس چارہ نہیں ہے. اور ایک ایسے ٹائم کے اوپر جب ایک پیک پہ عدلیہ کی اور اداروں کی لڑائی چل رہی ہوگی، جون اور جولائی میں بہت پیک پہ ہوگی یہ لڑائی، بہت پیک پہ ہوگی. کوئی دن ایسا نہیں ہوگا جب کوئی بڑا کیس نہیں ہوگا، اور فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا ہم جیسے رپورٹروں کے لیے کہ ہم سپریم کورٹ جائیں یا اسلام آباد کورٹ جائیں، یہ بڑا کیس اٹینڈ کریں یا یہ بڑا کیس اٹینڈ کریں، اس میں کوئی بڑی خبر نکلے گی یا اس میں بہت بڑی خبر نکلے گی. اتنا مشکل ہو جائے گا، اتنے زیادہ کیسز ہیں. تو اس دوران اکانومی کے چیلنجز ہوں گے. خود حکومت مان رہی ہے کہ جولائی میں مہنگائی بڑھے گی، نئے ٹیکسز لگ رہے ہوں گے، سب ڈسٹرب ہوں گے، آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت چل رہی ہوگی، لوڈ شیڈنگ عروج پہ اوپر ہوگی، گرمی شدید ہوگی، مہنگائی عروج پر ہوگی، پی ٹی آئی ایجیٹیشن کر رہی ہوگی، عمران خان کے کیسز، یہ سارا کچھ چل رہا ہوگا، عدلیہ اور ادارے آمنے سامنے ہوں گے. اس دوران سر مجھے لگتا ہے ایک کوئی ایسا فیصلہ آئے گا عدلیہ سے، اسلام آبادی کورٹ سے یا سپریم کورٹ سے تو نہیں، اسلام آبادی کورٹ سے، جس کو حکومت اور ادارے ماننے سے انکار کر دیں گے، اور یہاں سے پھر لڑائی جو ہے وہ کھلم کھلا شروع ہو جائے گی.